ایمان بالغیب یہ ہے کہ عقل و حواس سے پوشیدہ اور مخفی باتوں کو، یعنی چھپی ہوئی باتوں کو محض اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے صحیح مان لینا. اور غیب پر ایمان ہوگا تبھی تو اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اور غیب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے فرشتے ہیں، اس کی کتابیں ہیں، اس کے تمام رسول ہیں. یوم آخرت بھی ابھی غیب میں ہے نا. اسی طرح سے اچھی و بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے. یہ ساری غیبی امور ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اگر ان میں سے کسی بھی چیز پر ایمان نہیں تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وحی بھی غیبی چیز ہے. اگر کوئی فرشتوں کو نہیں مانتا بالفرض تو پھر جو فرشتے وحی لائے وہ اس کو نہیں مانے گا، پھر وہ قرآن کو بھی نہیں مانے گا، پھر ہر چیز کا انکاری ہو جائے گا. تو ایمان بالغیب کی بڑی فضیلت ہے. ایک روایت میں آتا ہے، طبرانی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک بار سفر میں قافلے کے لیے پینے کا پانی تک ختم ہو گیا تھا. تلاش کیا تو صرف ایک برتن میں قدرے پانی نکلا، یعنی سب سے معلوم کیا گیا تو ایک برتن میں تھوڑا سا پانی موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی انگلیاں ڈال دیں، جن کی برکت سے وہ پانی فوارے کی طرح جوش مارنے لگا اور تمام مجمع کی ضرورت کے لیے کافی ہو گیا، جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا کہ سب سے زیادہ ایمان کن لوگوں کا عجیب تر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، فرشتوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، اس کے احکام کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کا ایمان عجیب تر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب بھی سینکڑوں معجزات ہوتے دیکھتے رہتے ہیں، ان کے ایمان میں بھی کیا تعجب ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ قابل تعجب ان لوگوں کا ایمان ہوگا جنہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں، وہ میرے بعد آئیں گے لیکن میرا نام سن کر صدقے دل سے مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں اور تم میرے اصحاب. اسے طبرانی نے روایت کیا. یعنی ہم سب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے ایمان لائے ہیں، یہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی غیب میں ہے. ایک روایت میں آتا ہے، حارث بن قیس رحمہ اللہ ایک تابعی نے ایک صحابی سے عرض کیا کہ افسوس ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہ گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ تم اس خاص شرف سے محروم ہو گئے، مگر ایک بڑی نعمت تم کو یہ حاصل ہو گئی کہ تم بغیر دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہو. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اس پر ہزار دلائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت روشن ہو گئی، پھر وہ ایمان نہ لائے تو کیا کرے؟ ایمان تمہارا ہے کہ بلا دیکھے ایمان لائے ہو. کیونکہ جو دیکھ چکا تھا، جس نے وہ تمام معجزات بھی دیکھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے، تو وہ کیوں نہیں ایمان لائے گا؟ اس پر تو ہزار دلائل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت روشن ہو گئی تھی. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کی ہے؟ انہوں نے سب باتوں کی جواب میں فرمایا ہاں. یہ عبداللہ بن عمر نے جواب دیا. یہ سن کر وہ زار زار رونے لگا، کیونکہ وہ مس کر رہا تھا نا یہ ساری چیزوں کو. عبداللہ بن عمر نے فرمایا، میں تم کو ایک خوشخبری سناتا ہوں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ کو دیکھ کر ایمان قبول کیا اس کے لیے خوشحالی ہے، اور جو بلا دیکھے مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے بہت زیادہ خوشحالی ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو ایمان بالغیب کی بڑی ہی فضیلت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے،
ابو جمعہ بتاتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے, ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا. فرمایا ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے اور میرے ساتھ ایمان رکھتے ہوں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. اسے مسند احمد نے روایت کیا. ابو عبیدہ بن جراح جو تھے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم صحابہ کرام سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے بھلا, جو آپ پر ایمان لایا, آپ کے ساتھ جہاد کیا, کتنے بلیسڈ لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہیں وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے, زیادہ اسپیشل ہوں گے.